الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے اس کی 3 پارٹس کے اندر ابھی تک جہاں تک کوریج کر لی ہے وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نکال کے مصر سے اور فرعون کی گرپ سے کس طرح مدین کی طرف لے کے آتے ہیں، سنائی پیننسولا کی طرف لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح انہیں کوہ طور کے اوپر تورات عطا کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک کی کوریج کر لی تھی، اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ کلوزنگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو چنا، اور اس قوم کو چننے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ایک امت کی شکل اختیار کر رہے ہیں، وہ ایک امت بنے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ڈیزگنیٹڈ قوم جس نے تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا کام کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اور یہ جو سارا سیٹنگ تھی، یہ ہمیں پہلی امت یہیں پہ پتہ ہے ہمیں کہ پہلی امت جو تھی یہ بنائی گئی تھی بنی اسرائیل کی۔ نبیوں کا اور پروفٹ کا سلسلہ تو چلتا رہا تھا، لیکن جو امت کا جو تشکیل ہے، ایک ڈیزگنیٹڈ ایک قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ پک کر رہے ہیں پوری دنیا میں سے، اور اس کا کام یہ ہے کہ اس نے جس طرح نبیوں کو پک کیا جاتا تھا انسانوں میں سے، اس طرح قوموں میں سے ایک امت کو پک کریں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا جو ڈیوائن پرپز ہے دنیا کے لیے اس کو فلفل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کے اندر 2 دفعہ مینشن کیا۔ ہم نے یہ والی آیت کو کنکلوڈ کیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس احسان کو تو یاد رکھو جو میں نے تم پر اور تمہارے پوری ذریت کے اوپر جو میں نے کیا، اور وہ یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر ایک فضیلت دی تھی، پورے جہان میں سے تمہیں پک کیا تھا میں نے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کیا ہے، کیونکہ بڑی سپر پاور ہے، بالکل آئیڈیلی پلیسڈ ہے، زبردست طریقے سے ہوگی کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں، وسائل موجود ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، غلام محکوم قوم تھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پک کرتے ہیں۔ اور میں نے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ یہی بات بائبل کے اندر، تورات کے اندر 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی بھی ہے کہ تمہیں جہان والوں کے اوپر فضیلت دی گئی، جہان والوں پر فضیلت دی گئی۔ پھر اس کے اندر ایک خاص فضیلت کی بات میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ ایک ہے امت مسلمہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کی امت ہو گئی، فضیلت تو ان کو بھی ملی، لیکن جو بنی اسرائیل کا معاملہ تھا نا، اس کے اندر ہمیشہ ان میں ایک پروفٹ رہا ہے، ہمیشہ ان کے اندر ایک پروفٹ رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ ان کے ہاں کبھی کوئی پروفٹ ہوڈ کی کمی رہی ہو۔ ایک اور ایڈیشنل آیت میں آج شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ اسی فضیلت سے ریلیٹڈ۔ یہ تو ہم نے آلریڈی کور کر لیا تھا لاسٹ ٹائم میں، ہم نے یہ حدیث 2 قرآن کی آیات، 2 بائبل کی بک آف ڈیٹرانومی کے ورسز، وہ تو ہم نے آلریڈی کور کر لیا تھے۔ آج ہم ایک اور کریں گے، وہ ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 32۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چنا تھا، عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس علم کی فضیلت کی بنیاد کے اوپر ہم نے انہیں چنا تھا۔ اس کے اندر نا علم کا ذکر اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے، اس کی نسبت نہیں جوڑ رہے کہ کس چیز کے اوپر، کس علم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کس علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو تفسیر کرنے والوں نے یا ترجمہ کرنے والوں نے اس کو دونوں طرف سے منسوب کیا ہوا ہے۔ کچھ نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چننا تھا۔ میں دوسرے گروپ آف کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر جو علم کی نسبت ہے نا وہ ٹورڈز بنی اسرائیل ہو رہی ہے۔ کیا کوالٹی کیا تھی ان کے اندر کیا صلاحیت کیا تھی ان کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہیں پر کوئی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کرائٹیریا نہیں بتایا۔ یہ واحد پوائنٹ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چننا کیوں تھا، وہ علم کی بنیاد کے اوپر تھا۔ تو یہودی جو ہیں، جو اب بنی اسرائیل کی دنیا کے اندر ڈسینڈنٹس ہیں اور جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اگر غور سے دیکھنا چاہیں نا تو علمی صلاحیت ان کے اندر کمال لیول کی ہے۔ جتنی دنیا کی بڑی یونیورسٹیز ہوں گی، ان کے اوپر بڑی پوزیشنز کے اوپر ہوں گے، جتنے بڑے ریسرچرز ہوں گے، یہ بینکنگ کے شعبے کے اندر دیکھ لیں، وہاں پر یہ گھسے ہوں گے، نوبل پیس پرائز کے اندر ہوں گے، وہاں پہ یہ لوگ گھسے ہوئے ہوں گے، ہسٹورینز ہوں گے تو یہ لوگ آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹرز کو، میڈیا کو کنٹرول کرنے والے اور اس کو رن کرنے والے۔ صرف سازشی طور پہ نہ سوچیں اس چیز کو، صلاحیت ہے تو کوئی رن کر سکتا ہے نا۔ مجھے اور آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ میں اور آپ میڈیا ہاؤس نہیں بنا سکتے؟ کہ ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ مجھے آپ کو کسی نے منع کیا کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تم یہ کبھی ریسرچ نہیں کر سکتے، تم پی ایچ ڈی نہیں لے سکتے، یا تم نوبل پیس پرائز نہیں لے سکتے۔ تو
ہمیں منع تو نہیں کیا, ہمارے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے نا اصل میں والی, ٹھیک ہے. اگر صلاحیت ہے تو وہ ارادہ نہیں ہوتا, وہ پکی وہ چیز نہیں ہوتی. تو ایک خاص چیز کی طرف یہاں پہ ریفلیکشن ہے جس کا صحیح اظہار ہمیں آگے جا کے ہوگا, آگے جا کے جو معاملہ جو ہیں ٹاپکس ہیں ان کے اندر ہوگا. پھر میں نے ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا اپنے پاس اور توبہ کرنے کے لیے, تو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے جھوٹ گھڑا ہوا تھا. وہ جھوٹ کیا تھا کہ موسیٰ کو تو تورات ملی, لیکن وہ جو ہمارے 70 سردار گئے تھے نا اوپر, 70 ایلڈرز گئے تھے, ان کو ایک اور علم دیا گیا تھا, اور اس کو وہ ایسوسیٹ کرتے اس کے ساتھ کہ ایک تو ریٹن تورات ہے, موسیٰ کو ریٹن تورات دی گئی تھی, لیکن اورل ٹریڈیشن جو ہے نا وہ ان کو دیا گیا تھا, اور وہ ایک اور علم ہے, وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے جو ایون موسیٰ کے پاس بھی اس چیز کی صلاحیت نہیں تھی, وہ موسیٰ بھی اس چیز کو نہیں جانتے. یہ جو چیز تھی اس نے بعد میں جا کے جوڈائزم کو کس طرح سے خراب کیا, وہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ اس کا بھی ایک چیز ہے, اس کو ہم دیکھیں گے آگے جا کے. ابھی کے لیے ہم واپس آتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے جب یہ بات کر دی اور قوم کو ایک پرپس دے دیا, تم ایک امت ہو, میثاق ہوا اس کے یہاں پہ, کمانڈمنٹس مل گئی ان کو, ٹھیک ہے. اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ اب تم لوگ جاؤ گے ارض مقدس کی طرف, اور تم نے ارض مقدس کو پاک کرنا ہے وہاں کے ایگزسٹنگ شرک اور قوم سے. یہ وہ جگہ ہے جو میں نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ذریت کو میں یہ سرزمین دوں گا, تو تم نے اس طرف جانا ہے اب. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ بھی تھا اس قوم کے لیے. فرعون نے جو ظلم دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ, وہ قوم جس کے اوپر بہت ظلم کیا گیا تھا, جس کو بہت زیادہ دبایا گیا تھا, اپریس کیا گیا تھا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ان کے ورثے میں دے دیا, ان کو میراث میں دے دیا, ان کو انہیریٹنس میں گفٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. مشارق الارض و مغاربہا التی بارکنا فیہا, وہ سرزمین ہم نے ان کو عطا کر دی جس کے مشرق و مغرب کے اوپر ہم نے بابرکت رکھا ہے, بہت زیادہ فضیلت دی ہے. اور یہاں پر ہو جاتی ہے, اور وجہ بھی بتا دی کہ بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا یہاں پہ دکھاتی ہے ریلکٹنس. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام چیزوں کی گارنٹی ہے, تمہیں کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, مت پرواہ کرو اس کی, تمہیں من و سلوہ ملے گا, اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے, مت پریشان ہو. پانی چاہیے ہوگا تو وہ واقعہ جو سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو تو 12 چشمے پھوٹ نکلے, تو تمہیں وہ بھی مل جائے گا. اور گرمی اور موسم کی بھی فکر نہیں ہے, بادلوں کا سایہ تمہارے اوپر رہے گا ہمیشہ, تمہیں ہیٹ اور گرمی ہے نا وہ ایگزاسٹ نہیں کرے گی. جو اللہ تعالیٰ فرعون کو غرق کر سکتا ہے, جو اللہ تعالیٰ فرعون کو پہلے عاجز کر سکتا ہے اتنے معجزات کے ساتھ, جو اللہ کی ذات جو ہے وہ من و سلوہ, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ملو سلوہ کہاں سے آتے تھے نا, تھے کیا, ٹھیک ہے. بائبل میں بھی ذکر ہے اور اس میں بھی ذکر ہے, قرآن کے اندر بھی اس کا. تو من و سلوہ جو ہے, جو آسمان سے رات کو پرندے آ جا کرتے تھے ان کے پاس, اور وہ آرام سے ان کو گھیر لیا کرتے تھے, اور دانہ بھی مل جایا کرتا تھا انہیں, جس سے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی گندم اور ویٹ کے لیے وہ ہو جایا کرے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں سالہ سال, کیونکہ کھیتی باڑی تو انہوں نے کی نہیں. اور پانی اس خوش جگہ سے جہاں پہ موسیٰ کو حکم کریں گے, موسیٰ ماریں گے اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے. یہ بھی نہیں کہ ایک چشمہ نکل آیا, ٹھیک ہے, 12 چشمے پھوٹ نکلے. وہ اللہ یہ قدرت بھی رکھتے تھے کہ جہاں بھیجا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو ارض مقدس کی طرف, وہاں پہ قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتے, کسی بیماری کی وجہ سے, کوئی سیلاب کی وجہ سے, کوئی زلزلے کی وجہ سے. ہوا اتنی زور کی چلتی کہ ان کو اڑا کے پرے پھینک دیتی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم نے وہاں جانا ہے اور اس قوم کو وہاں سے, اس سرزمین سے نکالنا ہے. اچھا کیوں, وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ان کے اوپر آزمائش کے لیے رکھ دی, اور اس قوم نے کیا کہہ دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس کی بیزاری بھی طاری ہوئی. اچھا اس وقت وہاں پہ قوم آباد کون تھی؟ جو میرا فلسطین کے اوپر لیکچر ہے نا اس کے اندر اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں نے مینشن کی ہے کہ کینائٹس کون قوم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پیلسٹائنس کون سی قوم ہوتی ہے. تو اس لیکچر کی ایک سلائیڈ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, لیکن میں نے ڈیٹیلز وہاں پر اس کی ایکسپلین کی بھی ہے کہ وہاں پہ اس وقت کی کون سی قومیں تھیں, اور یہ نام جو فلسطین کا یہ کہاں سے آیا تھا, تو ڈیٹیل اس کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اس کو سکپ کرتے ہوئے ہم لوگ
یہ صرف کنفرم کر دوں کہ یہاں پہ وہ فلسطینی جو ابھی فلسطینی ہے یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن نام وہاں سے اس زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ یا میری قوم آگے بڑھو تو صحیح، تم ایک دفعہ نکلو تو صحیح آگے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، تم مت گھبراؤ، مت پریشان ہو اس بات پہ۔ تو قوم آگے سے کہتی ہے کہ نہیں موسیٰ ہم تو بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ جب زیادہ پریس کیا جاتا ہے تو قوم آگے سے کہہ دیتی ہے کہ فَاذْهَبْ، موسیٰ کیسے کیا بات ہے، فَاذْهَبْ جاؤ، تم جاؤ، وَرَبُّكَ اور تمہارا رب بھی جائے، اور جائے فَقَاتِلَا جا کے لڑے ان سے، جائے تم جاؤ تمہارا رب جائے جا کے لڑ کے آئے، مارے ان کو، نکالے وہاں سے اس قوم کو، پھر ہم چلے جائیں گے آرام سے۔ جب تک وہ قوم ادھر ہے ہم کہیں نہیں ہلنے والے، بالکل نہیں ہلنے والے ہم لوگ۔ یہاں پہ میں پوائنٹ جو ریز کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی، پانی کی، موسم کی، بادلوں کا سایہ سب کچھ پرووائڈ کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ پچھلے دشمن کو ہلاک بھی اللہ نے 100% کیا، ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم 100% اللہ نے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ اگلا کام بھی کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، کیونکہ یہی کام ہے کرنے والا امت مسلمہ کا کہ وہ ظلم اس نے ختم کرنا ہے۔ اور یہی چیز آپ کو نظر آئے گی میری، آپ کی اور مساجد میں ہونے والی دعاؤں کی۔ ہم ساری محنت صبح و شام کس میں کھپا رہے ہوتے ہیں، نوکری، جاب، بزنس، انکم کے ریسورسز ہو جائیں، یہ حاصل ہو جائے، میں یہ خرید لوں، میں یہ لے لوں، یہ لے لوں، یہ لے لوں، یہ لوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے گارنٹیڈ، اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اور ہمارے جو کرنے کا کام ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی تمام سازشوں کو الٹا کر دے، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کر دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد کر دے، یا اللہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ سارے کام جو میرے اور آپ کے ہیں اور ہماری امت مسلمہ بننے کی وجہ سے ہمیں جو فضیلت ملی ہے ہم سارے اللہ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یا اللہ یہ آپ کی ایک طرح کی نعوذ باللہ ٹو ڈو لسٹ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے ہفتے کی، ہمیں یہ دعائیں کر رہے ہیں، میک شور کرنا کہ یہ کام ہو جائے، سارا ظلم ختم ہو جائے، ساری زیادتی ختم ہو جائے۔ باقی جو میرا اور آپ کا کرنے والا کام ہے، اصل میں ہماری ساری دلچسپی، ہماری ساری پلاننگ، ہماری ساری سوچ، ہمارے سارا جو کہہ سکتے ہیں نا ایفرٹس، پھر اولاد ہو تو اس کے لیے بھی ساری ایفرٹ، سب چیزیں اسی کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کو دنیا کمانے والا بنا سکتے ہیں۔ اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو بائی برتھ مسلمان بنایا، وہ سارے کام اللہ کے حوالے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ تمام آپ کی ذمہ داری ہیں، ہم ذرا اس میں انٹرسٹڈ ہیں زیادہ، بالکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کو جب کہا گیا تھا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور بنو سلمہ ملے گا یہ، تو انہوں نے سورہ بقرہ میں کیا آتا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا، ہمیں تو ذرا جو پیاز اور وہ جو لہسن اور ہمیں تو ذائقے چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے، ہمیں کوئی مزیدار چیزیں ہونی چاہیے، ہم مکتا گئے ہیں یہی کھا کھا کے، بنو سلمہ کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں، کوئی زیادہ فلیور چیز ہو۔ تو اس میں جواب کیا ہوتا ہے، اہبطوا مصرن، تو جاؤ تم جاؤ واپس جاؤ، پھر کسی شہر میں اتر جاؤ۔ مصر سے مطلب واپس وہ ایجپٹ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جاؤ اور جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لو کسی بھی شہر کے اندر جا کے، یعنی کہ ریزائن کرو پھر اس پوزیشن سے۔ اچھا یہاں پر نا میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر جوز کی کبھی تصویریں پکچرز دیکھی ہیں نا، تو زیادہ تر جو جوز آپ کو نظر آئیں گے وہ یورپین جوز ہوتے ہیں، گورے رنگت ہوتی ہے ان کی، جیسے یورپینز کی گوری رنگت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون ہیں وہ بعد میں آئے گا، ابھی تک وہ ہسٹوریکلی وہ ٹائم لائن میں وہ فال نہیں کر رہے۔ جو ٹرو جیوز ہیں نا، صحیح والے جیوز ہیں، ان کی رنگت جو ہے نا وہ عربوں کے بہت قریب ہے، اور تقریباً گھوم پھر کے ہماری بھی وہی رنگت ہے، ٹھیک ہے، براؤن ریس میں فال کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو جتنا مرضی ہم گورا سمجھ لیں، ٹھیک ہے، جو مرضی فیئر اینڈ لولی لگوا لیں اور جو مرضی کر لیں، سن بلاک ہے یہ وہ، لیکن ہم لوگ براؤن ریس میں فال کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جیوز کے اندر نا آپ میں سے اگر کسی نے زیادہ ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں نا، تو ان کے ہاں بھی ایفرو جیوز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایفرو امریکن یا افریقن ریس ہوتی ہے، سیاہ فام ہوتے ہیں وہ، تو بالکل اس طرح کی بھی ہوتے ہیں، انہیں بولتے ہیں ایتھوپین جیوز بولتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے، انہیں ایتھوپین جیوز بولتے ہیں۔ ان کی کوئی کلیئر کٹ ہسٹری نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی وہ کب سے سٹارٹ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ کہاں سے آئے تھے، کیونکہ یہودیت جو ہے یہ ایک نسل ہے نا، یہ ایک نسل ہے، تو وہ لوگ کہاں سے آئے تھے اس کے بارے میں تھیوریز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں تھیوریز ہیں، ان میں سے سب سے اولڈسٹ تھیوری فال کرتی ہے نا، سب سے پرانی تھیوری، اس کے تحت یہ ایک سیٹلمنٹ نکلتی ہے، یہ نائل ریور جو ہے نا اس کے اندر درمیان میں، نائل ریور کیونکہ بہت چوڑا ہے، ٹھیک ہے، بہت چوڑا ہے وہ، یعنی کہ وہ اتنا چوڑا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک کونے سے دوسرا کنارہ
نظر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اور ایسے دریا بہت سارے ہیں. یہ جب میں 1971 کے جو پاکستان کی جو وار تھی اس کی میں کتابیں پڑھ رہا تھا, وہ انٹرویوز دیکھ رہا تھا, اس میں ہمارے اپنے فوجیوں نے کہا تھا کہ دریا, ان کے جو دریا ہوتے تھے اس میں نیول شپس آ جایا کرتی تھیں. کہتے کہ ہمارے دریاؤں کی طرح نہیں ہوتے تھے, یہ سمندر کی طرح چوڑے چوڑے دریا ہوتے تھے. لائک وائز یہاں پہ نائل جو ہے نا وہ بہت چوڑا بھی ہو جاتا ہے, تو اس کے بیچ میں آئیلینڈس ہیں. یہ ایلیفنٹائن جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا آپ کو, یہ آئیلینڈ کے نام ہے ان کے نا. یہاں پر ان کی آبادی ملی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ آبادی ملی ہے ان کی اولڈسٹ جو ان کے ٹریسز تھے. تو ایک تھیوری یہ ہے کہ ابھی جب یہ اللہ نے کہا تھا نا اہبطوا مصرن, جاؤ اتر جاؤ, نکلو یہاں پہ کسی تم شہر میں داخل ہو جاؤ اور اپنے آپ کو سیٹل کرو. تو ایک گمان یہ ہے کہ غالباً ایک گروپ وہاں سے ٹوٹ کے شاید واپس گیا ہوگا مصر کی طرف, کہ یہ تو عجیب مصیبت میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں یہاں پہ, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان اور مال سے اپنے آپ کو خرچ کرنا ہے, جہاد کرنا ہے, قتال کرنا ہے, اور ہم تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ایک گروپ ہوگا جو وہاں سے لوٹا ہوگا, مرا ہوگا. تو ایک تھیوری یہ ہے, اور بھی تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر ظاہری بات ہے جب یہ رہے ہی بالکل ہی ساؤتھ آف جہاں سے نائل ریور شروع ہوتا ہے, یہ بالکل وہاں پہ رہے اور ریس اپون ریس رہے ہی ان افریقنس کے بیچ میں, تو ایونچولی ڈومینیٹ کون سی ریس کر گئی, پھر ان کی رنگت اور وہ چیزیں تھیں وہ مکس اپ ہو گئی اس کے ساتھ. ایک پوائنٹ یہ والا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اتر جاؤ اور کسی ایسے شہر میں پھر داخل ہو جہاں پہ تمہیں سب کچھ مل جائے گا یہ والا. اوور آل بنی اسرائیل جو ہے نا وہ ریلکٹنٹ رہتی ہے, اتنی ریلکٹنٹ رہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تنگ آ جاتے ہیں اور وہ جو ہے نا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام, یا اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بھائی ہارون کو اس قوم سے الگ کر دیں. یہ بہت ہی بدتمیز قسم کی قوم ہے, لیسٹ انٹرسٹڈ ہے, اور ہمیں ان سے الگ کر دیں, ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. دیکھیے نبی اور رسول کی دعا اپنے قوم کے اگینسٹ میں یہ والی تھی کہ اللہ دور کر دیں ان سے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکے گا. اس سے یہ بھی چیز آپ ریلائز کریں کہ کبھی میری اور آپ کے اوپر جہاں پہ میں اور آپ پیدا ہوتے ہیں نا, بورن ہوتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ریزن اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس علاقے کو بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ میری اور آپ کی بھی کوئی رسپانسبلٹی فال کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ میری اور آپ کی بھی کوئی رسپانسبلٹی فال کرتی ہے ان کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس کے باوجود کہ اتنی بدتمیزی قوم نے دکھائی, تقریباً میں نے بتایا تھا نکلے تھے 6 لاکھ تھے, 70,000 وہ مارے گئے, قتل ہو گئے اس گناہ کی وجہ سے, کچھ چند پیچھے نکل بھی گئے, کلوز ٹو 500,000 5 لاکھ ابھی بھی تھے, اتنے تو پھر بھی تھے ابھی بھی. اور اس کے باوجود صرف 2 لوگ بمشکل سامنے والنٹیرلی آتے ہیں کہ نہیں بالکل ہم تیار ہیں جہاد و قتال کے لیے, ہم تیار ہیں. یہ بیزاری تھی موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے دعا تو قبول نہیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سزا دے دی. اور کیونکہ ہم کمپیریٹیو انالیسس کر رہے ہیں بائبل کا بھی اور قرآن کے ساتھ بھی اور حدیث کے ساتھ بھی, اور اتنا زیادہ انالیسس میں عام طور پہ کم کرتا ہوں, تو اس انالیسس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ منصلبہ بھی وہاں پہ مینشنڈ ہے, یہاں پہ ادھر بھی یہ چیز بھی مینشن ہے, اور 40 سال کا ذکر دونوں جگہ مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی انہیں. کرنٹ جنریشن جو ہے نا, میرا وعدہ پکا تھا ابراہیم کے ساتھ کہ میں تمہاری نسل کو یہ سرزمین عطا کروں گا, لیکن یہ جو کرنٹ جنریشن ہے نا جس نے نو کہہ دیا ہے, میں اس جنریشن کو ڈینائی کر دوں گا کہ یہ کبھی اس میں داخل ہو سکیں گے. تو لہٰذا 40 سال کے لیے کیا ہوتا ہے, ایک نیویگیشنل فالٹ میں پھنس جاتے ہیں. وہ ادھر ہی صحرا میں 40 سال کے لیے بھٹک رہے ہیں, ابھی طرف سے ٹریول بھی کر رہے ہیں خانہ بدوشوں کی طرح, لیکن کسی طرح سے اس لوپ سے باہر نہیں نکل رہے, وہ ایک ہی جگہ گھوم پھر کے آئے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی کہ اس جنریشن نہیں, ہاں البتہ ان کی نیکسٹ جنریشن کو میں ضرور موقع دوں گا. ایک موسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعہ ایسا ہے جس کا کوئی ذکر بائبل میں نہیں ہے, اور وہ ہے ذکر موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کے اندر آتا ہے اس سورہ کے اندر جس سورہ کے بارے میں آپ سے نے فرمایا ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے. وہ سورہ, اس پہ تدبر کرنا, غور کرنا, اس کو پڑھنا جمعے کے جمعے, وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک آپ کو محفوظ رکھے گی. کون سی سورہ ہے وہ؟ سورہ کہف. سورہ کہف جو ہے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا کیا واقعہ آتا ہے؟ ہاں, وہ کس کے ساتھ واقعہ بولا؟ خضر کے ساتھ. ٹھیک ہے, حالانکہ خضر کا نام نہیں آتا, خضر کا نام قرآن میں نہیں ہے,
قرآن میں خضر کا نام نہیں ہے، لیکن وہ والا واقعہ جو ہے نا دیٹ از ناٹ پریزنٹ ان دا بائبل۔ وہ واقعہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آگے ایک بندے نے ان کی قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ سے بھی زیادہ کسی اور بندے کے پاس علم ہوگا؟ تو انہوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ نہیں۔ اور انہوں نے اپنے اعتبار سے ٹھیک کہا تھا، تکبر بات نہیں کی تھی انہوں نے اپنے حساب سے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ان کے مشاہدے میں اس وقت کوئی اور نبی رسول نہیں ہے، جو ہارون علیہ السلام ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام ہے، جلیل القدر پیغمبروں میں سے شامل ہے یہ، اور اولو العزم پیغمبروں میں 5 جو ہیں ان میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے اپنے نالج میں بات ٹھیک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ میں آپ کی ایک ملاقات کرواتا ہوں، ایک میٹنگ ارینج کرواتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک خادم کو لے کے جائیں گے۔ وہ خادم جو ہیں وہ حدیث میں تو ذکر مل جائے گا ہمیں، یا تفسیر میں ذکر مل جائے گا، قرآن میں نام کے ساتھ ذکر نہیں ہے۔ وہ وہی شخص ہے جب پہلے ذکر کیا تھا کہ جہاد و قتال کے لیے نکلو تو وہ تھے یوشع بن نون، ان میں سے تھے، اور آگے بھی ان کا ذکر آئے گا۔ تو خادم ان کے یہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دی ہوتی ہے کہ باقی قوم کہاں پھنسی ہوئی ہے، اس ایک لوپ میں پھنسی ہوئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک راہ کی طرف بلایا، یہ دونوں نکلے اور جاتے ہیں، اور نشانی یہ دی گئی تھی کہ وہ مچھلی جو ہوگی نا آپ کے پاس، جو آپ نے کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ جب اٹھ کے زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی نا، وہ نشانی ہوگی۔ تو کبھی کوئی نئی چیز ہو نا تو میں اور آپ بڑی نظر لگا کے بیٹھیں گے، ابھی ہوا تو نہیں، ابھی تو نہیں ہوا، ابھی تو نہیں ہوا، لیکن جب ٹائم گزر جاتا ہے نا، میں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اتنا لمبا سفر کیے جا رہے ہیں ایونچولی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی کمٹمنٹ کیا تھی؟ ہم ہرگز نہیں رکیں گے جب تک ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتے۔ اور پھر خود ہی قرآن میں چند آیات کے بعد آگے کیا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی لے کے ہم بہت تھک گئے ہیں سفر کرنا، اب ہم آرام کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور باقیوں کی بھی کتنی ہیومن لائک ارادے بھی تھے، خواہشات بھی تھیں، اور پھر انسان ہونے کے ناطے جس طرح ہم بھی ایک عزم اور ارادہ کریں اور پھر اس کے بعد کہہ دیں کہ ہاں اب میں تھک گیا ہوں۔ آپ ارادہ کر لیں رمضان کی رات ہے اور آپ کے لیلۃ القدر کی پہلی رات ہوگی، میں پوری رات میں نماز پڑھنی، کیا ہو گیا یار، اتنے گھنٹوں کی تو بات ہوتی ہے، ایسی کون سی لمبی مشکل کام ہو گیا، میں پوری رات اب میں نماز پڑھوں گا میں، اور گھنٹہ بھی نہیں گزرے گا، اور ہمیں ہوگا کہ یار تھوڑی دیر میں خیال میں آرام کر ہی لیتے ہیں، تھوڑی دیر لیٹ کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن لیٹے لیٹے کوئی بات نہیں، ہم کریں گے عبادت کریں گے لیٹے لیٹے، اور ہم اس میں سو جاتے ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پیار ہی آتا ہے ان باتوں کے اوپر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ملتا ہے ہمیں کہ جو شخص ارادہ اس کا یہ تھا، اس کا یہ ارادہ پکا تھا، اس کا اس میں دوگلا پن نہیں تھا، دکھاوا نہیں تھا، فیک نہیں کر رہا تھا، واقعی وہ اس نے ارادہ کیا تھا، نہیں کر پایا، کتنی مہربانی اللہ کی، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کا ثواب دے دیتے ہیں، حالانکہ مر کے 5-6 گھنٹے۔ ٹھیک ہے؟ ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ رشتہ داروں کو آپ نے ڈرامہ کر کے دکھا دیا ایک الگ بات ہے، گھر والوں کو آپ نے کہہ دیا کہ جی پوری رات ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں کہ پوری رات میں نے عبادت کرنی ہے اور گھنٹہ بھی نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دے دیں گے۔ وہاں پہ جب ایونچولی وہ مچھلی نکلتی ہے اور یوشع بن نون نے ایک ہی کام کرنا تھا کہ موسیٰ تھک گئے آرام کر رہے ہیں اور مچھلی نکلی ہے، ان کو نظر بھی آ گئی ہے، مچھلی نکلی ہے اور نظر آئی ہے انہیں، اور انہوں نے کہہ دیا یہ میں بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں اٹھا سکتا، سو رہے ہیں ابھی نا، اٹھیں گے میں ان کو فوراً بتاؤں گا، دیکھیں وہ جو نشانی تھی نا یہ ہے، اور یقین کریں وہ بھی وہ بات بھول جاتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے بتانی تھی، ایک ہی آبزرویشن میں بات ہی ہو تو نا کہ 15 باتیں ہوں تو ایک بھول گیا بندہ، اور وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اور آگے جا کے جب مزید جو ہے نا کسی اور موقع کے اوپر موسیٰ کہتے ہیں یار بہت تھک گئے ہیں، کھانا پیش کیا جائے نا اب، تب کہتے ہیں کہ وہ تو میں بتانے بھول گیا آپ کو کہ یہ ہو چکا ہے پیچھے، کہ یہی ہمیں چاہیے تھی۔ تو عبدن من عبادنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہمارا ایک بندہ، جو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ وہاں پہ ان کا انتظار کر رہا تھا، جس کو ہم نے علم اور حکمت بہت دی تھی، اسے ہمیں کوئی نام کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ خضر سے متعلق جتنی بھی باتیں مشہور کی گئی ہیں نا، وہ تمام کی تمام ضعیف روایات ہیں، ضعیف اور ضعیف جداً روایات ہیں، کہ خضر جو ہیں وہ ان کا کوئی تعلق جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ زندہ ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اور خضر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ گرینری سے تعلق، یعنی کہ ایور گرین رہیں گے وہ، اور یہ کہ لوگ پانی کے کنواں کھود رہے ہوتے ہیں گاؤں والے بیچارے سادے لوگ، تو وہ یہ خضر کا وسیلہ پکڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں غلط ہیں،
وہ تھے کون یہ بھی نہیں ہمیں پتہ. صحیح ہے, وہ تھے کون, ایکچوئل کون تھے, وہ نبی تھے, رسول تھے, یہ بھی نہیں ہمیں کلیئرلی پتہ. اور ان کے بارے میں جو ان کے پاس جو بھی علم تھا یا وہ کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے, اور اس کے ساتھ مزید ہمیں معلوم بھی نہیں ہے انہیں. تو لہٰذا جتنا اللہ نے بتایا نا, ہم اسی کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اور بہت شوق سے طالب علم کے طور کے اوپر ان کے پاس آتے ہیں کہ میں نے آپ سے سیکھنا ہے, میں آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ سیکھوں گا. میرے اور آپ کے جیسا بندہ ہوتا ہے نا کوئی اگر, ٹھیک ہے, اور ہمیں بتایا جائے کہ بھائی تم تو بڑے لائق ہو, یا تم اتنے فٹ ہو, یا تم یہ ہو وہ ہو, سب کچھ ہے تمہارے پاس, لیکن ایک اور بندہ آ رہا ہے ابھی آپ کے کلاس روم میں یا آپ کی کمپنی میں یا آپ کے ایریا میں جو آپ سے بھی بہتر ہے, تو میں اور آپ تو ڈے ون سے مجھ سے ملے بغیر ہی چاہے جیلس ہونا شروع ہو جائیں, ڈے ون سے جیلس ہونا شروع ہو جائیں کہ یار یہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے, کیا ہے اس کا, اور کیوں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے یہ ان کا اللہ کے آگے سرنڈر کرنا تھا کہ انہوں نے واقعی چاہا کہ میں آپ کے انڈر رہنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. اور کیسے ٹیچر, وہ کہہ رہے ہیں تم میرے ساتھ نہیں رہ کے سیکھ سکتے, تم ٹک ہی نہیں سکتے میرے ساتھ. کہتے ہیں نہیں دیکھنا میں ٹکوں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ, دیکھنا میں صابر ہوں گا, یہ ہوں گا. انہوں نے ایک شرط بتا دی. کیا شرط تھی؟ بولنا نہیں ہے, بولنا نہیں ہے بس, ٹھیک ہے, بس جب تک میں نہیں کہوں گا تم نے کچھ نہیں کہنا بس, ٹھیک ہے, چلو جی صحیح ہے, چلتے ہیں. اور اس میں پہلا سفر ان کا آتا ہے ایک کشتی میں. تو قرآن میں تو ذکر نہیں آتا, لیکن حدیث میں ذکر یہ آتا ہے کہ جب وہ دونوں اس کشتی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, آج سے آپ امیجن کر کے دیکھیں, آج سے کچھ تقریباً اندازاً کوئی 3,400 سال پہلے دنیا کو امیجن کر کے دیکھیں کشتیاں کس ٹائپ کی ہوں گی نا, اور چھوٹی کشتیاں مچھیروں کی جو ہوتی ہیں وہ ایک ساحل سے دوسرے ساحل جاتی ہوں, کس ٹائپ کی ہوتی ہوگی. وہ اس مچھلی کہ اس کے اوپر نا ان کو تھوڑے سے پیسے دے کے رینٹ دے کے کہ ہمیں اس ساحل پہ اتار دینا. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بات کریں, ایک پرندہ آ کے بیٹھے گا اس میں کشتی کے ایج کے اوپر, اور پانی سے ایک یوں ڈپ مارتا ہے, پانی سے ڈپ مارتا ہے. تو خضر موسیٰ کو کہتے ہیں کہ تمہارا اور میرا علم, ٹھیک ہے, ہم مخلوق کا سارا علم وہ اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا اس پرندے نے جو ڈپ ماری ہے اس کے اندر, جو اس نے گیلا کیا ہے نا اپنے آپ کو, وہ اتنا بھی نہیں ہوگا. اور جو پیچھے جو تمہیں چاروں طرف پانی نظر آ رہا ہے نا, وہ یوں سمجھو جس طرح کہ اللہ کا علم ہے. ابھی خضر کا علم وہ والا کہ خضر کو اللہ تعالیٰ نے کون سا خاص علم کیا دیا ہوا تھا, بالکل اگر ہم بہت شارٹ بات کریں تو غیب کے علم میں سے کوئی خاص حصہ دیا تھا, اس میں بھی زیادہ فیوچر کی باتیں تھیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حصہ دیا تھا جو کہ موسیٰ کو بھی نہیں معلوم تھا. تو وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ میرا تمہارا اور ان سب کا علم ملا بھی لو نا اگر, تو یہ اللہ کا علم کا یہ ریشو پرپورشن بنتی ہے, کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے ہم لوگ. پہلا واقعہ ہوتا ہے وہ کشتی والا. موسیٰ کہتے ہیں یہ کیا کر دیا آپ نے, انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا, آپ نے کشتی ان کی توڑ کے رکھ دیا ہے, سب لوگ اوپر مصروف تھے, آپ نیچے اس کا پھٹا اکھاڑ دیا ہے. منع نہیں کیا تھا کچھ نہیں کہنا, سوری منع کیا تھا, لیکن موسیٰ ہے, ظاہری بات ہے وہ چپ بھی نہیں کر سکتے کہ غلط چیز ہو رہی ہے ان کے سامنے, وہ کیسے چپ کریں. موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ کافی زیادہ جس طرح حضرت عمر جیسی پرسنالٹی تھی نا اس طرح کی تھی, جلال بھی تھا, غصہ بھی تھا, پھر ایک دم سے عاجزی بھی آ جایا کرتی تھی. آگے جاتے ہیں تو ایک لڑکے کھیل رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, تو ان میں سے کم عمر کے بچے کو پکڑ کے مار دیا. کیسے برداشت کر سکتے تھے موسیٰ, انہوں نے اس کے اوپر کہہ دیا یہ آپ نے کیا کیا, ایک ناحق ایک نفس کو قتل کر دیا, کہ تم نے کہا تھا کہ نہیں بولو گے اور میں نے تمہاری شرط رکھی تھی, تم نے نہیں بولا. انہوں نے کہہ دیا آخری پکی گارنٹی, اب بالکل میں نے بولا نا تو علیحدگی ہو جائے گی. اور لاسٹ میں کیا دیکھتے ہیں, وہ ایک شہر ایک بستی میں جاتے ہیں, سفر کر رہے ہیں. بستی والوں سے کہتے ہیں کہ بہت تھکے میں اگر آپ کچھ کھانے پینے کو ہمارے لیے کوئی بندوبست کر دیں, مہمان نوازی ہو جائے. بستی والے کہتے ہیں کوئی نہیں. جا رہے ہوتے ہیں تو جاتے جاتے ایک گری ہوئی کوئی عمارت یا کچھ بلڈنگ سی نظر آتی ہے, دیوار نظر آتی ہے, اس کو مرمت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. موسیٰ بھی ساتھ مل کے مرمت کر لیتے ہیں, اور موسیٰ نے کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا, صرف یہ کہہ دیا کہ ہم نے ان کے لیے اتنا کام کیا, ہم ان سے اجرت ہی مانگ لیتے کوئی ان سے اس کے اگینسٹ. ھذا فراق بینی و بینک, بس یہ میرے اور تمہارے درمیان میں اب علیحدگی ہے. لیکن اب میں تمہیں وہ باتیں بتا دیتا ہوں جو تم صبر ہی نہیں کر سکے تھے. تو کشتی کا کیا معاملہ بتایا, آگے ایک بادشاہ تھا, اس کی ٹیم آگے آئی ہوئی تھی, وہ تمام کشتیوں کو قبضہ کر لیتے اور ان غریبوں کی کشتی کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے ہیں,
تو میں نے اس کشتی کے اندر ایک نقص پیدا کر دیا کہ جب اس نقص کو دیکھیں گے نا کہ وہ یہ تو پھٹی بھی ہے اور اس میں تو پانی آ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، تو بظاہر لاس، لیکن اصل میں مدد کی اللہ نے، ٹھیک ہے، اللہ کے کہنے کے اوپر۔ اس لڑکے کے بارے میں کہا کہ اس لڑکے نے بہت گناہ کمانے تھے، بہت شر کرنا تھا۔ تو صرف سوچ کے دیکھیں اسے کہ وہ بھی تو ایک معصوم سا بچہ ہی ہوگا نا، کیا کیوٹ سا بچہ، معصوم حرکتیں وغیرہ، جو فیوچر میں جا کے ہٹلر بن گیا، چنگیز خان بن گیا، ہے نا، کتنا ظلم کیا، کروڑوں کے حساب سے ظلم کیا، تو وہ بھی تو بچے ہی تھے نا وہ۔ ان شارٹ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے چاہا کہ، اور یہ اپنے ماں باپ کو جو ہے نا کفر اور فتنے میں ڈال دے گا، تو اللہ کے حکم سے میں نے اس کی جان لی تاکہ اس کے ماں باپ جو ہیں ان کو ایک بہتر ریپلیسمنٹ رب دے سکے۔ اور لاسٹ میں جو دیوار تھی اس کے نیچے کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، وہ ایکسپوز ہو جاتا، تو ان کے باپ کیونکہ صالح انسان تھا، دنیا سے جا چکا ہے لیکن نیک انسان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ، کمٹمنٹ یا حلال میں زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اولاد کو محروم نہیں رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، اور یہ بات کنفرم کہہ دی کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، یہ رب کی طرف سے فیصلہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے، اگر موسیٰ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو ہمیں کچھ اور باتیں بھی سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو تیسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پہ فضیلت دی ہے، تو اس کے اندر نا کوئی ہمیں، میری اور آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کمپیریزن کریں کہ کون سا نبی اونچے تھے، کون سے نبی سیکنڈ گریڈ تھے، اور اسی طرح ہی کون سے صحابہ یہ تھے اور کون سے صحابہ سیکنڈ کیٹیگری کے اندر آتے تھے۔ ہم وہ نیچے ہیں، وہ اتنی بلندی کے اوپر ہیں، ہم نیچے کھڑے ہیں، ہمیں تو نیچے سارے پہاڑ اونچے نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم کہاں سے اوپر سے کھڑے ہو کے میجرمنٹ لے سکتے ہیں کہ کون سا پہاڑ زیادہ اونچا تھا؟ ٹاپ پہ جو ہیں وہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ، اس لیے کمپیریزن نہ صحابہ میں نہ نبیوں میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میری اور آپ کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ جتنی بات حدیث میں آ گئی بس فوکس آن دیٹ، اس کے اوپر کریں۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ سارا وقت گزر گیا 40 سال کا، اور وہ جنریشن فوت ہوتی جا رہی ہے، وہ جنریشن ہے جس نے غلامی کا داغ اٹھایا ہوا تھا اور نو کہا تھا اللہ کے حکم کے اوپر، تو وہ فوت ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی میں ہارون علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور اسی میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اچھا، مجھے بلکہ یاد آ گیا کہ لاسٹ ٹائم سوال ہوا تھا ہارون علیہ السلام کے بارے میں نے سوال پوچھا تھا تو الٹا مجھ سے سوال پوچھا جا رہا تھا وہ والا، تو میں نے کہا تھا جواب دے دوں گا اگر سوال پوچھا گیا، لیکن وہ یاد آیا کہ سوال نہیں پوچھا گیا وہ والا۔ ہارون علیہ السلام جو تھے نا، وہ قرآن کے اندر تو نہ ہونے کے برابر ذکر ہے، ٹھیک ہے، خاص 2-3 چیزوں کا ذکر آئے گا، تو وہاں پہ تو ادروائز تو ذکر نہیں آ رہا ہارون علیہ السلام کا قرآن کے اندر زیادہ، بائبل کے اندر ان کا ذکر زیادہ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، یہ میں نے بات بتائی تھی آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سب کو پتا تھا کہ موسیٰ جو ہے نا یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ جیوز میں سے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ ہیبروز میں سے ہیں، یہ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، یہ بات نون تھی، انہیں پتہ تھی علی، بلکہ قرآن میں ہی خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی ہے کہ جب موسیٰ ایز اے چائلڈ وہ کسی اور عورت کا دودھ نہیں لے رہے تھے، تو پھر وہ ان کو گائیڈ کیا گیا کہ ہاں ہم جانتے ہیں ایک عورت کو جو کہ اصل میں موسیٰ کی حقیقی والدہ تھی، اور انہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا۔ تو وہ جو واقعہ ہے پورا وہ والا، وہاں سے نا موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ دوبارہ سے کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ سے کنیکٹڈ ہیں۔ ہارون ہیں ادھر ہی، ہارون ادھر ہی ہیں، مصر میں ہی ہیں، وہ نہیں گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ البتہ جب وہ وہی والا واقعہ ہے جو کہ مجھے اور آپ کو سننے میں یا پڑھنے میں لگتا ہے قرآن کو کہ بس موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی پوچھا کہ عصا کیا ہے اور یہ کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ لمبا کلام تھا، لمبا ٹائم تھا اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ۔ اسی کے دوران یہاں پہ بائبل اور قرآن کا جو ہے نا آپس میں وہ آ جاتا ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ میں اکیلا مشکل ہو جائے گا میرے لیے، I won't be able to do it، تو کیا کریں، میرے بھائی کو میرا ولی بنائے۔ مانگا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا۔ بائبل میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا اللہ، میں تو بہت مشکل ہوگا، میری تو سپیچ اور میرے اندر وہ پاور ہی نہیں ہے وہ، تو
اس میں آتا ہے کہ لارڈ کہتے ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں، خدا جواب دیتا ہے کہ تمہارا بھائی نہیں ہے کیا، تم بھول رہے ہو اپنے بھائی کو؟ صحیح ہے. تو یہاں پہ دو چیزوں کا فرق ہے. ہم نے کس بات کو کرنا ہے؟ جیسی فرق آئے گا، موسیٰ نے مانگا تھا کہ ان کے ذہن میں آئے کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ ادھر بیک دیئر، وہ اس کے اندر وہ چیز ہے، وہ میرا ہیلپ کرے گا، میری مدد کرے گا وہ. تو اللہ نے ہارون کو پھر نبی بنایا، اور جب نبی ہوتے ہیں تو غیب سے خبر ملتی ہے انہیں، اور اللہ نے ہارون کو کہا تھا کہ جاؤ جا کے موسیٰ سے اب ملو اور اکٹھے ہو اور اب جاؤ فرعون کے پاس. تو ہم واپس آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ جو 40 سال کا جب وہ وقت تھا نا جس کے اندر تمام جنریشن فوت ہو رہی تھی، تو اس میں ہارون علیہ السلام نے بھی فوت ہونا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوت ہونا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ بات کہ میرے اور آپ کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا، جیسا قرآن میں پورے نقشے کلیئر ہیں، تو کوئی مہلت نہیں دی جاتی، کوئی وقت نہیں دیا جاتا، کوئی یہ پوچھا نہیں جاتا آپ سے کہ از اٹ دا رائٹ ٹائم، اور آپ کو اس پر توبہ کا موقع نہیں ملے گا. یہ نہیں ہوا میں نے تو مغرب کی نماز ہی نہیں پڑھی ابھی تک، اور میں نے تو آج یہ زیادتی کی تھی، کیا تو میں نے آج فلانے کے ساتھ یہ ماں باپ کے ساتھ میں بدتمیزی کر کے آ رہا ہوں، فلانے کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا، آج ہی میں نے فلانے دکان سے فلانے چیز جو ہے نا جھوٹ بول کے خریدی ہے. ایک دم سے گناہ جو ہوں گے نا ہماری آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن کوئی موقع نہیں ملے گا، اور کوئی ہم نے وہ صدقہ کیا ہی نہیں، تو ابھی جو جیب میں ہے وہی دے دوں، گاڑی کی چابی میں پھینک دیتا ہوں کسی طرح سے، اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لے، یہ لیپ ٹاپ پکڑیں کسی طرح سے یہ قبول کر لیں اللہ تعالیٰ. کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ کیا آتا ہے اب یہ تمہارا مال نہیں رہا، اب یہ کس کا مال ہو گیا؟ تمہارے وارثوں کا ہو گیا. بالکل صحیح، تمہارے وارثوں کا. یو ڈو ناٹ ہیو اے رائٹ اوور اٹ. اب کیا صدقہ کرو گے تمہیں لیا جا رہا ہے اب یہاں سے، کوئی موقع نہیں دیا جاتا. لیکن جب اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جب فوت ہوتے ہیں دنیا سے، اور ان کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ آ کے باقاعدہ اجازت مانگتے ہیں، وہ پرمیشن لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وقت ہو گیا ہے، کیا اجازت ہے ہم آپ کی جان قبض کر لیں. اور جو ہم نے سیرہ پڑھی تھی پچھلے سال کے اندر، آپ میں سے جنہوں نے اٹینڈ کیا تھا، اس کے اندر میں نے اس بات کو الیبوریٹ کر کے بتایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے کہ رفیق الاعلیٰ ذکر کیا تھا. وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی جا رہی تھی اس وقت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی گئی تھی، آپ کچھ وقت چاہتے ہیں ابھی اور، یا بس ہم جان قبض کر لیں. تو آپ نے کہا بس رفیق الاعلیٰ جو ہے نا، جس میں اللہ کی ذات، مقرب فرشتے اور انبیاء وہ ہیں، میں ان کا آپ ساتھ چاہتا ہوں. میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اپنی چوائس پک کی تھی. بالکل اسی طرح ہی جب موسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آتے ہیں جان قبض کرنے کے لیے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کتنا وقت گزارا ہے اپنی قوم کے اذیت کے اندر اور ستائش کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں نے ارض مقدس نہیں دیکھی ابھی تک، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اتنی تعریف کی اس کی کہ بابرکت سرزمین ہے، وہ مشرق اور مغرب کے لیے بھرا ہوا ہے اس کے اندر برکت کا خزانہ. اے اللہ تعالیٰ میں صرف دنیا چھوڑنے سے پہلے میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اپنے اس رسول کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. قوم کو نہیں پتا، قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موسیٰ کی قبر کدھر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں ہیں. اگر ایک ریفرنس کو مانا جائے تو اس وقت وہ 120 ایئرس کی ایج کو پہنچ چکے ہوں گے اس بڑھاپے کے اندر. اور وہ چلتے جائیں گے، دور واک کرتے جائیں گے ایک خاص پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دیکھو وادی کی دوسری طرف جو ہے نا، یہ ہے ارض مقدس، یہ ہے دا بلیسڈ لینڈ. اور موسیٰ علیہ السلام جی بھر کے اس سرزمین کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں اتنا ذکر کیا گیا. جی بھر کے اس سرزمین کو دیکھتے ہیں، اور جب ان کا جی بھر جاتا ہے تب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب میں تیار ہوں، اب میں اپنی جان دینے کے لیے میں اب تیار ہوں. اور ان کی جان قبض ہو جاتی ہے. اور یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو میں تم لوگوں کے لیے نشاندہی کر دیتا کہ موسیٰ کی قبر کدھر ہے. لیکن کیونکہ مسلمان وہاں تک نہیں پہنچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر دیکھی تھی معراج کی رات کو. وہ حدیث میں جو آتا ہے
جب وہ معراج میں سفر کر کے ارض مقدس جا رہے تھے تو راستے میں ان کی قبر دیکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسلمانوں سے کہا تھا اگر ہم وہاں پہ ہوتے میں تمہیں آئیڈینٹیفائی کر دیتا کہ یہ قبر ہے، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسلمان وہاں تک ایز فاتح نہیں پہنچے تھے، تو لہٰذا وہ علم جو تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ ایکچولی وہ کدھر ہے، وہ قبر کدھر ہے۔ اور موسیٰ کا جو یہاں پہ جو وقت ہے اپنی قوم کے ساتھ وہ کنکلوڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ حدیث میں پڑھا تھا پچھلی دفعہ کے اینڈ کے اندر کہ کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا خلف نبی، ایک اور نبی اس کا خلیفہ بن کے سامنے آ جایا کرتا تھا، تو وہی جو ان کے ساتھی جو جہاد کے لیے تیار ہوئے تھے یا خضر کے موقع کے اوپر بھی سفر میں گئے تھے روایات کے مطابق، وہ بن جاتے ہیں اگلے نبی یوشع بن نون، اور بائبل میں ان کا نام آتا ہے جوشوا آتا ہے۔ اب وہ پہلے بالکل ینگ نوجوان تھے، اب وہ اپنی ایک میچور ایج کو، نبوت کی ایج کو پہنچ گئے ہیں، وہ نسل فوت ہو چکی ہے جس نے غلامی کا داغ اٹھایا ہوا تھا اور ان کی سوچ کے اندر اونچی سوچ تھی نہیں، تو لہٰذا وہ تو نسل فوت ہو گئی۔ اگلی نسل کو موقع جب ملتا ہے، ان کو جو موقع ملتا ہے کہ کیا تم اس سرزمین میں جاؤ گے، یہ اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا، ہمت دکھانی پڑے گی تمہیں لیکن اللہ کی مدد آئے گی، اور یہ اس سرزمین میں فاتح کی طور کے اوپر داخل ہوتے ہیں۔ جب داخل ہو جاتے ہیں ارض مقدس کے اندر، تو یہ لوگ تھے 12 قبیلوں کی شکل کے اندر، تو کرتے کیا ہیں یہ 12 قبیلے جو ہے نا یہ اپنے لیے 12 ریاستیں بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 12 ریاستیں، ہر قبیلے کی اپنی اپنی ریاست ہے۔ اگر اس طرح کر کے سٹرکچر کریں گے تو لازمی کیا ہوگا، سیاسی پیچیدگیاں پڑتی رہیں گی، آپس میں الجھنیں لگی رہیں گی آپس میں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل باتیں اور اس طرح کر کے۔ اور دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، جو مسلمان مدینہ پہنچے تھے اور جو مدینہ میں تھے کسی کو اس کے قبیلے سے ایسوسیٹ نہیں رکھا، پھر ان کے نام ان کے اعمال سے جوڑ دیا ہے، کوئی انصار ہے ان میں سے تو کوئی مہاجر ہے، کوئی وہ ہے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی کیونکہ وہی ہیں جو بدری صحابی ہیں، تو ان کے نام ان کے عمل کے ساتھ ایسوسیٹ کیا تھا۔ تمہاری اصل پہچان یہ ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، نہ کہ تمہاری وہ نسل جس میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے، and there is nothing you can do about it، ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسوسیشن اپنی وہ رکھو۔ یہاں پہ ان کی جو حکومت ہے وہ ٹرموائلز کا شکار رہے گی۔ بائبل کے اندر ایک بک ہے، بک آف ججز کے نام سے، وہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے یہاں بادشاہ پھر کوئی نہیں رہا تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، لیکن ان کے یہاں جو نبی تھے وہ ججز کی شکل کے اندر رہے تھے، ٹھیک ہے، قاضی کہہ لیں یا قاضی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال جو آپس میں فیصلے کرواتے رہتے تھے ان کے، اور ان کو ارد گرد کی قومیں جو تھیں ان میں سے کافی ان کو مار بھی پڑتی رہتی تھی۔ ان میں سے ایک قوم تھی وہی پیلسٹائنز، فلسطینی نہیں، پیلسٹائنز، جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ذکر کیا تھا، ان کے ساتھ بھی ایک آدھ مارکا تھا ان کا، اور انہوں نے ان کو بلکہ ایک موقع کے اوپر کافی ان کو مار دی تھی، شکست بھی دی تھی انہیں۔ وہاں پر ان کے ساتھ جو نا کبھی ایک جنگ ہوتی ہے، کبھی لڑائی میں ان کو فاتح ہوتے ہیں، کبھی ہوتا ہے نا آپس میں جو بارڈرز کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ ان کا مذہب کچھ اور تھا، وہ گاڈز میں بلیو کرتے تھے، آئیڈل ورشپ میں بلیو کرتے تھے، یہاں پر یہ لوگ توحید پرست تھے یہ، تو اس میں ایک جنگ کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ کے اینڈ کے اندر، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کے پہلے سپارے کے اینڈ کے اندر آتا ہے ایک ذکر۔ ایک جنگ کیا ہے وہ علی، جس کے اندر قوم آ کے اپنے وقت کے نبی سے بات کرتی ہے، ٹھیک ہے، وقت کے نبی سے بات کرتی ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں، ایک ملک بنائیں، ہمارے لیے ایک بادشاہ بنائیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں لیڈ کرے، کوئی ہمیں آگے لے کے لیڈ کر سکے ہمیں۔ جنگ کے حالات ہیں، پوزیشن بہت ڈیفرنٹ ہے، تو آپ ہمارے لیے اپوائنٹ کروائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مدد آ جائے گی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ملک بنا دیتے ہیں، ڈیوائن گائیڈنس کے ذریعے ہوگا، لیکن واٹ اف کہ تم اسے قبول ہی نہ کرنا چاہو۔ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے قبول نہ کریں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قتال نہ کریں، جبکہ ہمیں اتنا لاس ہوا، یہ ہوا، ہمارے گھر والے ہم سے بچھڑ گئے، یہ کر دیا گیا، ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، ہم ضرور قتال کریں گے، آپ بنائیں اسے۔ تو کون اس وقت کے نبی کون تھے؟ اس وقت کے نبی تھے شموئیل، بائبل کے اندر سیمیول نام آتا ہے ان کا۔ وہ بناتے ہیں بادشاہ ایک شخص کو جس کا نام بائبل کے اندر ساؤل آتا ہے، اور ہمارے قرآن کے اصطلاح کے مطابق کیا نام آتا ہے؟
طالوت, ٹھیک ہے, طالوت نام آتا ہے, ٹھیک ہے, طالوت نام آتا ہے, ساؤل یا طالوت نام آتا ہے. جب ان کو بنا دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمیں قبول ہی نہیں ہے, یہ تو وہ بڑے قبیلے سے ہے ہی نہیں, اور ان کی تو وہ نسل پراپر نہیں لگ رہی, اور یہ نہیں ہے وہ نہیں. کہا نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور جسم کی دونوں کی صلاحیت دی ہے. کیونکہ اس دور کے اندر نا بیٹل آف وار کس ٹائپ کی ہوا کرتی تھی, بیٹل آف وار کس طرح ہوتی تھی کہ جو لیڈ کرنے والا بندہ ہوگا نا وہ خود بھی فزیکلی بہت وارئر ہونا چاہیے اسے, ٹھیک ہے, خود بھی وارئر ہونا چاہیے اسے, یہ ضروری ہوتا تھا. وہ ود ٹائم چیزیں چینج ہوتی رہیں. اب آج کل کے لیڈر کے لیے ہمیں ایک کمانڈو ہیرو نہیں چاہیے, ہمیں کوئی ایک بہت فزیکلی فٹ مسکولر بندہ نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے تھا قائد اعظم جیسا بندہ جس کو اسٹریٹجی آتی ہو, علم ہو, صلاحیت ہو, اس کے بعد اس کو بات کرنی آتی ہو, صحیح ہے, لیڈ کرنا آتا ہو اسے فزیکلی. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسے تھے, کمزور تھے وہ, بلکہ اینڈ میں تو بہت بیمار تھے, لیکن پرسنالٹی کا اور کریکٹر کا وہ تھا. اس دور کی اندر علم کے علاوہ بلکہ فزیکل اسٹرینتھ جو تھی یہ بہت امپورٹنٹ تھی علی. تو لہٰذا ان کو وہ موقع دیا جاتا ہے. قوم ریلکٹنٹلی آدھے مانتے ہیں آدھے نہیں مانتے. اس کے بعد وہ ان کو لے کے چلتے ہیں جنگ کے لیے, اور جنگ ہونی ہے فلسطائنز کے ساتھ. قرآن کے اندر اس کا نام نہیں ہے کہ کس قوم کے ساتھ ہو رہی تھی جنگ, ٹھیک ہے, لیکن بائبل کو پڑھیں اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس قوم کے ساتھ ہو رہی تھی. اس قوم کا سب سے بڑا وارئر جو تھا نا وہ تھا گولایت تھا, اور قرآن کی اصطلاح میں جالوت تھا. وہ قرآن کی اصطلاح میں جالوت تھا اور بائبل کے اصطلاح میں گولایت تھا وہ, اور ان کا ہونا تھا 1-to-1 مقابلہ. اچھا, اب وہ دعوت دیتا ہے انہیں. قرآن کے اندر ظاہر بات ہے ڈیٹیل ہے کہ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں, اور ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پانی سے آزمائے گا, تو جس نے تو چولہے پر پانی لے لیا تو دیٹ از انف, لیکن جس نے جی بھر کے پانی پی لیا نا تو وہ لیسا منی, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا, پھر وہ میرے فوج میں شامل نہیں ہوگا. تو زیادہ تر نے وہی غلطی کی ساری. اور جب اینڈ میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ اب تو بہت تھک گئے, ہمارے تو ہمت نہیں لڑنے کی, اب تو حالات ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں گے. اب حقیقت تو اللہ کو پتہ ہوگا, بائبل میں یہ ذکر ہے, قرآن میں تو ڈائریکٹ بس جنگ کا ذکر آ جاتا ہے نا, ایک دم سے جنگ کے اوپر آ جاتے ہیں اور کس نے کامیابی حاصل کی. لیکن بائبل کے اندر آتا ہے کہ 40 دن تک سٹینڈ آف رہا تھا. 40 دن تک کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ کون آ کے اس کے ساتھ, اس گولایت کے ساتھ لڑے گا. تو ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جو کہ فوج کے اندر وارئر کے طور پہ نہیں تھا, ہیلپر کے طور پہ تھا, وہ ہمت دکھا کے آگے آتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم تو ایک شیپرڈ ہو, تم تو ایک چرواہے ہو, تمہیں تو لڑنا نہیں آتا. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں لڑتا ہوں, اور وہ ہمت اور وہ بہادری دکھاتا ہے, اور نہ کوئی آرمر لے گا, نہ کوئی تلوار پکڑے گا, بلکہ سلنگ لے گا, پتھر لے گا, بلکہ گنتی بھی آتی ہے ان کی بائبل کے اندر, 5 پتھر لیتا ہے وہ. اور وہ سلنگ کے اندر نا, اس کے اندر کیا بولیں گے سلنگ کو, غلیل بھی نہیں بول سکتے, پتہ نہیں کیا بولیں گے اسے, ٹھیک ہے. غلیل تو یہ ہوتی ہے نا, سلنگ اسے کہتے ہیں وہ جو گھما کے پتھر پھینکتے ہیں, پتہ نہیں اسے اردو میں کیا بولتے ہیں, کیا, ہاں نہیں وہ تو سمجھانے کے لیے رسی, بالکل یا ترجمہ ہی کر رہے ہیں رسی کے ذریعے. میں کہہ رہا ہوں سلنگ کا اردو کیا ہوتی ہے, مہربانی, سلنگ کے بارے مجھے نہیں پتا اس کی اردو کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک سلنگ کے ذریعے, سلنگ شاٹ کے ذریعے وہ ایک ہی وار کرتا ہے اور سیدھا جا کے جالوت کے سر کے اوپر پتھر لگے گا اور وہ اسی سے نیچے گر جاتا ہے, اور آگے بڑھ کے اسی کی تلوار لی اور اس کو اسی تلوار سے مار دیا. جیسے ہی وہ مرا تو ساتھ ہی اس کی فوج بھاگ گئی. فوج امید ہی نہیں کر رہی تھی کہ وہ, بہت قریب کا منظر ہے, بالکل اس نے جس نے خیبر کے موقع کے اوپر وہ مرحب جو تھا اس کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے, تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مذاق بھی اڑا رہا تھا کہ تم کیا چیز ہو, مجھے تو یہاں پہ اتنی میری بہادری اور وہ ہے, اور مجھے پورا علاقہ جو ہے نا مرحب کے نام سے جانتا ہے, پورے وارئر ہوں میں, تم کیا چیز ہو میرے سامنے. بالکل اسی طرح ہی یہاں پہ جو گولایت ہے یا جالوت ہے, اس کے بارے میں بھی اسی قسم کی ہی بات تھی کہ وہ بھی پہلے نا بہت زیادہ انسائٹمنٹس کر رہا تھا اور مذاق اڑا رہا تھا کہ یہ کیا بھیج دیا تم لوگوں نے مجھ سے لڑنے کے لیے. لیکن بات کتنی عجیب ہے, پہلے موقع کے اوپر حق پہ بنی اسرائیل تھی, اور اتنے سالوں کے بعد جا کے تقریباً 1400-1500 سال سے آس پاس کے اوپر اب باطل کے اوپر بنی اسرائیل ہے. اب ڈیوڈ اور گولایت, یہ جو نا یہ لٹریچر کے اندر یہ ٹرم بڑی کامن ہو گئی. ڈیوڈ اینڈ گولایت ہے نا, وہ حق اور باطل کے لیے ایک محاورہ بن گیا. ابھی بھی ٹی وی کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں نا, تو خاص طور پہ امریکن نیوز اور برٹش نیوز اور جو اسرائیلی نیوز ہوتی ہے ان کے اندر بھی نا
وہ ڈیوڈ اور گولائت کی ٹرم بولتے رہتے ہیں. ڈیوڈ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے, اور گولائت کس کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹرم؟ بالکل, تو وہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور تاریخ کے اندر جس طرح ایگزیجریشنز ہو جاتی ہیں, جس طرح مرب کے بارے میں ہے کہ وہ اس کو تو اتنا لمبا کر دیا تھا, انسان اتنا لمبا, پتہ نہیں عجیب سی بات لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی جو جالوت ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ 9 فٹ سے بھی لمبا تھا, اور وہ اب پتہ نہیں لمبا تھا اتنا کہ نہیں تھا, لیکن وہ ہیروازم کے اندر نا تھوڑی سی بات ایگزیجریٹ بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ جس طرح داؤد علیہ السلام نے شکست دی اس کافر کو, اور ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے شکست دی تھی اس کافر کو. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وَقَتَلَ داؤد جالوت, داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا کیا؟ ملکن, ان کو کنگ بھی بنا دیا, اور ان کو حکمت بھی عطا کی, یعنی کہ وہ نبی بھی بن گئے اور بادشاہ بھی بن گئے. قرآن کے اندر ڈائریکٹ یہاں تک بات آ گئی. بائبل کے اندر اگر ہم جائیں نا تو بائبل کے اندر آتا ہے کہ اس موقع کے اوپر نا ساؤل نے, ٹھیک ہے, ساؤل نے وعدہ کیا تھا ڈیوڈ سے کہ تم اگر کامیاب ہوتے ہو نا تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا. تو اس سینس میں داؤد جو تھے وہ داماد بھی بن گئے, ٹھیک ہے, کس کے؟ طالوت کے, ٹھیک ہے, طالوت کے داماد بھی بن گئے وہ. لیکن اب بائبل میں جو بات اگلی آئے گی نا اس کو ہم یقین نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ وہ جیلس تھے داؤد سے, اور وہ داؤد جو تھے وہ ان کو کھٹکتے تھے, تو اس طرح ان کے آپس میں ایک پولیٹیکل وہ آپس میں بن گئی تھی, اور داؤد جو تھے وہ کامیاب ہوئے, جس کا اللہ تعالیٰ نے بالکل اومٹ کیا, ذکر تک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کو ہم لوگ اسکپ اوور کرتے ہیں. جو نبیوں کے یا جو بڑے لوگ, نیک لوگ جن کا ذکر آتا ہے, ان کے شان کے مطابق نہیں ہے, اور قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے, ہم ان باتوں کو ٹوٹلی اگنور کر دیں گے بائبل میں جو ذکر ہوگا. داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو نبی بھی بنائیں گے, ان کو کتاب بھی عطا کریں گے, اور ان کو بادشاہ بھی بنائیں گے. اور بادشاہ جو ہے نا وہ نون بات ہے, ایسا نہیں ہے کہ شاید وہ بادشاہ تھے شاید نہیں تھے, وہ نون بات تھی, بلکہ ان کو کہا ہی کنگ ڈیوڈ جاتا ہے. جو جیوز ہیں وہ ان کو بولتے ہی کنگ ڈیوڈ ہیں. اور جو اسرائیل کا فلیگ ہے اس کے درمیان میں آپ نے جو سٹار دیکھا ہوا ہے, وہ اس کو بولتے ہی وہ لوگ سٹار آف ڈیوڈ ہیں. آلدو وہ داؤد علیہ السلام کے دور کا نہیں تھا, یہ بعد کی اختراع تھی, یہ بعد کی کریشن تھی, لیکن اس کو بولتے ہی وہ سٹار آف ڈیوڈ ہے. اور جتنے بھی نام ان کے لوگوں میں, انگریزوں میں جتنے بھی نام آپ کو ڈیوڈ نظر آئیں گے نا, تو وہ مراد ان کی کیا ہوتے ہیں, وہ داؤد ہی کی بات کر رہے ہیں. تو ہر نبی, ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خاص عطا کیا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کو ایک چیز جو خاص عطا کی تھی وہ تھی ان کی ایک تو آواز, بہت خوبصورت آواز تھی, بہت خوبصورت آواز تھی. اور اتنی, جب وہ حمد پڑھتے تھے, اور بنیادی طور پر جو زبور کتاب دی گئی ہے وہ بائبل کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے بک آف سامس کے نام سے, ٹھیک ہے, پی سائلنٹ ہے, ون ادروائز PSALMS. تو بک آف سامس جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں نا تو وہ پوئٹری ہے یا حمد ہے, آپ سمجھ لیں, حمد ہو رہی ہے اللہ کی. تو داؤد جب وہ پڑھا کرتے تھے تو یہاں تک کہ پرندے اور پہاڑوں سے بھی گونج کی آواز آنی شروع ہوتی تھی. اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی تھی. میں نے کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی بیسٹ قاری بھی ہوگا نا تو وہ بھی میچ نہیں کر سکے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے کسی صحابہ کو بھی یہ بات کہی تھی نا تو یہ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ داؤد جیسی آواز تمہیں دی گئی, انہوں نے کہا تھا ان کی آوازوں میں سے ایک آواز, ایک حصہ تمہیں بھی ایزف کے دیا گیا. خوبصورت ترین آواز تھی ان کی. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے ایک معجزاتی طور کے اوپر ان کو جو لوہا تھا وہ ان کے آگے سبمسو تھا, تابع تھا ان کے. لوہے کو وہ ایسے ہی جب چاہتے جیسے چاہتے مروڑ سکتے تھے, نرم کر سکتے تھے, جیسے ہم لوگ کوئی بھی سیمی سالڈ آبجیکٹ کو, کوئی موم کو یا کسی بھی چیز کو ہم لوگ کر سکتے ہیں آرام سے. سبمسو تھا لوہا ان کے آگے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو بادشاہت دی تھی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہوا ہے قرآن کے اندر, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق, لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا, تم انصاف کرنا. تو جن لوگوں کا پسند کے ٹاپکس ہوتے ہیں نا, خلافت کو پڑھنا, سمجھنا اور یہ کرنا وہ کرنا, یہاں پہ ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک کنفرم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بھی قرار دیا ہے. خلافت جو ہے نا اصل میں وہ اس کا کوئی رول ماڈل نہیں ہے, حکومت کیسی ہوتی ہے.
وہ خلیفہ ہوگا جو اللہ کے احکامات کے مطابق حکومت کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، انصاف ہوگا، اور ہر ایک کے ساتھ جو ہوگی وہ مطلب کہ کسی کے ساتھ فیورزم، کوئی نیپوٹزم کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ اسلام کے مطابق ہوگا، وہی خلافت کا نظام ہوگا. چاہے وہ بادشاہت کی شکل ہوتی، چاہے وہ کوئی قبائلی نظام کے ذریعے ہوتا، چاہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے ذریعے ہو رہا ہو، کسی بھی ذریعے سے ہوگا، خلافت وہی ہوگی جو اسلام کے اوپر 100% فالو کیا جا رہا ہوگا، اسلام کے احکامات کو فالو کیا جا رہا ہوگا. اور داؤد علیہ السلام کے دور جو ہے نا یہ، اور ان کی اولاد کا دور جو ہے نا یہ ان کا پیک ہے، یہ ان کا کلائمیکس ہے. بنی اسرائیل کی طاقت کا جو مظہر تھا وہ ان کا کلائمیکس تھا. اور داؤد علیہ السلام کی حکمت سے متعلق بھی کچھ ذکر کیا گیا ہے قرآن کے اندر. اور پھر ان کی اولاد جو سلیمان علیہ السلام تھے، جہاں سے ہم آگے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے، وہ بھی ان کا ذکر آتا ہے. کوئی آپ میں سے کسی نے کویسچن پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.